اچھا، جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اب اس والی آیت سے جو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے نا ناپ تول میں چوری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ناپ تول میں چوری کرتے ہیں۔ تو جیسے مثلاً کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ چور اس بات میں لگے تھے کہ یہ ناپ تول کر چوریاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سورہ نازل کری ہے۔ لیکن جو میجورٹی ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ میجورٹی ہے علماء کرام کی، وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ویل کا جو عربی کا مطلب ہوتا ہے، ویل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بددعا دینا، کسی کو کرس کر دینا، I curse you، لعنت ہے تجھ پہ، تو غارت ہو، تو مر جا، تو ڈوب کے مر جا، this is called cursing somebody۔ تو ویسی عربی میں جو ہے ویل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی بندہ خود ہی برباد ہو گیا تو وہ کہتا ہے یا ویلی یا ویلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا میں کیا کروں اب، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا بس یہی پڑھتا رہے گا، تو کہ میرے اوپر جو ہے وہ پریشانی آ گئی ہے، میرے اوپر پریشانی آ گئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ویل للمطففین میں علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں پر یہ تنوین آتا ہے، یہ تنوین یعنی کہ دو پیش، آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، دو پیش آتا ہے ویلن میں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ایسی کوئی وادی ہے جہنم میں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وادی ہے جہنم میں جہاں پہ لوگ خوفزدہ رہتے ہیں، اور اس لیے یہ پیغام کو اتنا زیادہ عام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر لعنت بھیجیں، کسی کو برباد ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا ہوگا، ان کا حال، ان کا کیا عالم ہوگا، اور صرف اس بات پر کہ وہ ناپ تول میں چوری کرتے ہیں۔ اور آج کل اب دیکھیے کہ چوریاں ایسی ہو گئی ہیں، صرف گھروں سے سامان نہیں چوری ہوتا ہے، نہیں، گھروں سے سامان چوری نہیں ہوتا ہے، رشتے چوری ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی ایسے فیملیز ہیں جہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں چلے جاتے ہیں، اور جو ان کے نیو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی گھر برباد کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ زندگی بھر خسارے میں رہیں گے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور ورس نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جب انہیں خود ناپ کر تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب ناپ تول کر لینا ہوتا ہے پیسے تو اس میں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو دینے کا وقت آتا ہے تو وہ جو ہے اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ پھر سے دیکھیں یہ ٹاپک والی بات آ گئی قیامت کے حوالے سے کہ قیامت آنی ہے، اور کیا ان لوگوں کو کوئی یقین یا کوئی شک یا شبہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اٹھا نہیں سکے گا، پھر سے تمہیں واپس جوڑ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے، ایک بڑی سخت دن کے لیے تم یہ سب جو کر رہے ہو کہ یہ تم اٹھائی نہیں جاؤ گے، اس دن کے لیے جو یوم جزا بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور جو نیک ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو دوزخی ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ایک بڑی سخت دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر آپ سوچیں کہ دیکھیں مسلمان ہو، مومن ہو، وہ یقین رکھے، تو مجھے بات بتائیے انسان کو اور کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مبارک اور اللہ رب العزت کا ساتھ مبارک۔ آپ کو اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کون کبھی خسارے میں رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ جب سارے کے سارے بندے جو ہیں وہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حق ہے کہ بد کرداروں کا نام اعمال سجین یعنی دیوان خانے جہنم میں ہے. یعنی کہ جو برے لوگ ہیں ان کو دور دور تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی, ان کو دور رکھا جائے گا جنتیوں سے, اور ان کا جتنے بھی نام اعمال ہیں وہ سارے نام اعمال جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے, یعنی کہ دیوان خانے جہنم میں ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر آگے چلیے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور آپ نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے. آپ کیا جانتے ہیں کہ سجین کیا ہے؟ کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یہ والی بات کہ سجین کیا ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا تھینک یو. اچھا, اب یہاں پر انسان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بری بات ہو تو وہ بری چیز کے حوالے سے سوچنا بند کر دیتے ہیں, وہ اپنے ذہن میں نا آٹومیٹکلی اس چیز کو بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کنٹینیوسلی اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تمہارے سارے کے سارے ڈیلی ٹاسک جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے کرام کاتبین لکھ رہے ہیں سب کچھ. ٹھیک ہے, اور اس کے باوجود بھی جو ہے جو بندہ اپنے حد سے تجاوز کر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ سجین ہی ہوگا. میں آج تھوڑے سے فاسٹ جا رہی ہوں اور کم تفصیل میں جا رہی ہوں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ آج کم از کم یہ 2 پوری صورتیں جو ہیں ہم ان کو ختم کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم ضرور اس کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. یہ قید خانہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھے ہوئے ایک کتاب ہے جس میں ہر جہنمی کا نام اور اس کے اعمال درج ہیں. استغفر اللہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نیٹ کا ہیک ہو جائے, آپ کی تصویریں آپ کے میسیجز جو ہیں وہ پبلک ہو جائیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ کتاب رکھی ہوگی. اب اگر کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا ہو, اس نے یہی سوچا ہو کہ جی بھائی میں نے اندھیرے میں کر لیا ہے, رات کے اندھیرے میں کر لیا, چلو کسی کو کچھ پتا نہیں. اور آپ سوچئے کہ اس دن وہ کتاب لکھی ہوگی کہ فلاں شخص نے فلاں دن میں فلاں ٹائم پر فلاں بندے کے ساتھ حرام کا کام کیا, اس کے بعد یہ کیا, اس کے بعد وہ کیا, نعوذ باللہ, اور سب پڑھ رہے ہوں گے, سب کے سب پڑھ رہے ہوں گے. استغفر اللہ. یہ بہت سخت دن ہے, صرف حالات میں ہی نہیں اور صرف جو ہے یہ حساب کتاب میں نہیں, لیکن جو انسان کو دیکھنے کو ملے گا ایک دوسرے کے حوالے سے, یقین مانے بہت دکھ ہوگا, بہت دکھ ہوگا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. بے شک جو اللہ کے حکم کی تابعداری نہیں کرتے ہیں, جنہوں نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا اور اس کے اوپر گالیاں دی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا نبی اور پیغمبر, اور ان کو نعوذ باللہ گالیاں دی, تو ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ بے شک جہنم ہی ہوگا. ان کی روز جزا ہی جہنم ہوگی. اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر اس شخص کے جو سرکش و گنہگار ہو. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ والی بات کوئی اور نہیں جھٹلاتا علاوہ کے جو سرکش ہوں اور جو گنہگار ہوں. ورس نمبر 13, جب اس پر ہماری اتنی یعنی کہ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو کہتا یا سمجھتا یہ ہے, یعنی کہ وہ سمجھتا بھی تھا کہ تو اگلی لوگوں کے کہانیاں ہیں, یعنی کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں, یہ ہماری کہانیاں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. دیکھیے مثلاً کہ اگر آپ نے کوئی ایک فٹنس فریک سے آپ ملے ہیں, یا کوئی ایک باڈی بلڈر سے, یا کوئی ہیلتھ فریک سے ملے ہیں, یا کوئی جوان بچیوں سے بھی ملے ہیں, تو اگر آپ ان کو کہیں کہ ذرا آہستہ گاڑی چلاؤ, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی گاڑی آہستہ چلا لیں گے, لیکن وہ گاڑی چلائیں گے نہیں. اب جیسے مثلاً کہ میری بڑی صاحبزادی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دبئی میں ہوتی ہیں, تو میں ان کو ہر روز کہتی ہوں کہ آپ گاڑی آہستہ چلائیں. وہ کہتی ہے مما کچھ نہیں ہوگا. میں ان کو کہتی ہوں آگے سے کہ میں بھی آپ ہی کی پوزیشن میں تھی اور میں نے 10 ایکسیڈنٹ کر لیا, مجھے معلوم ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے, بس گاڑی آہستہ چلاؤ. تو بات یہ ہے کہ جب میں اس وقت پہ تھی, میرے پاس عمر تھی, جوانی تھی, طاقت تھی, ٹھیک ہے, کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. لیکن ویسے ہی ان لوگوں کے پاس جو کفار تھے قریش کے, ان کے پاس پیسہ تھا, دولت تھی, طاقت تھی, ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟
ان کو सब कुछ दिल में मालूम था लेकिन हम नहीं मानते। और ये सारी बातें जो हैं पुराने जमाने के लोगों की बातें हैं। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि हकीकत यही है कि इनके दिलों पर इन आमाल बद बद काजिंग चढ़ गया है। और मुझे ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, अगर किसी को समझ आ रहा है तो मुझे बता देना। चढ़ गया है जो वो कमाया करता था, इसलिए आयतें इनके दिल पर असर नहीं करती हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमा रहे हैं कि जो इन्होंने बुरे काम, बुरे अमाल जो इन्होंने किए हैं, ठीक है, जो बदकारियां इन्होंने करी हैं, हाँ, अमाल बद का जंग चढ़ गया है। जंग यानी रस्ट, सॉरी वो मुझसे वर्ड समझ नहीं आ रहा था। तो इनके जो दिल है, इनके दिल के ऊपर जंग चढ़ गया। आपने कोई चीज देखी होगी जिसके ऊपर जंग चढ़ जाए तो वो बेकार हो जाती है, वो चीज टूटती नहीं है। मसलन कि अगर हमारे ताले हों, दरवाजे पे लगे हों, ताला खुलेगा नहीं। ताला अपना काम कर रहा है, ताले ने उस कमरे को लॉक किया हुआ है, लेकिन अब वो खुलेगा नहीं। अगर खुल गया तो फिर बंद नहीं होगा, तो बेसिकली बेकार हो गया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला है, अपने काम से नहीं हिला है। तो वैसे ही जो ये लोग होते हैं जिन्होंने आयतों को झुटलाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की, तो अल्लाह ताला इनके दिलों पर जंग चढ़ा देता है। तो फिर उसके बाद जब जंग चढ़ जाता है तो फिर ये किसी काम के नहीं। इनको आप जितनी भी आयतें, अब जैसे कुछ सूरतें हैं, कुछ आयतें हैं, हम इंसान पढ़ें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या हमें खुशी होती है जन्नत के बारे में सुनकर, या अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सब्र करेंगे उनके साथ ऐसा होगा। तो ऐसी ऐसी आयतों को सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता है। या अगर हमारा दिल, अगर कोई हमने बुरी चीज सुनी है तो हमारा दिल उदास हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यही फरमाते हैं कि जिनके दिलों में आयतें जो हैं वो चढ़ती नहीं है, इस वजह से क्योंकि उनके दिलों पे जंग लगा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे कि हक ये है कि बेशक इस दिन उन्हें अपने रब के दीदार से महरूम करने के लिए 20 पर्दा कर दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि आप देखिए कि इंसान की क्या ख्वाहिश है। इंसान की सिर्फ और सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला का दीदार हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। लेकिन हमें मालूम है कि फिल वक्त हमारी आंखें जो हैं गुनहगार हैं और वो इस काम के अंदर नहीं आ सकती हैं। वो तो अल्लाह की शान मुबारक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इनसे मैं सबसे बड़ी नेमत अपनी छीन रहा हूँ, और वो है मेरा दीदार। क्योंकि एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो और जन्नतियों को उनका नेमत बदल मिल जाएगा, उनको सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछेगा कि बता अब तुझे और कुछ क्या चाहिए। तो आगे से जो जन्नती होंगे, जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ताला हमें सब कुछ तूने दे दिया है, बल्कि हमारी देन से ज्यादा तूने हमें अता फरमा दिया है, क्योंकि हमें इस काबिल नहीं थे। ठीक है, तो ये जिस्म जो है वो ये जवाब देगा, लेकिन हम उसके यानी कि उसके हकदार नहीं थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये करेगा कि अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों से सबसे बड़ा जो इनाम है इंसान के ऊपर, और वो है उसका दीदार। तो इंसान कहेगा कि अल्लाह ताला अब हमें तेरा दीदार करना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नतियों को फिर अपना दीदार करवाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने अब इनसे छीन ली है दीदार की तौफीक। फिर वो दोजख में झोंक दिए जाएंगे, यानी कि उनको धक्का दिया जाएगा, उनको कोई प्यार से नहीं, उनका सारी नरमी खत्म। दुनिया में जो लोग कुछ काम करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पर्दा डाला हुआ है, उनको ढील उनकी छोड़ी हुई है। लेकिन जहन्नम में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। जहन्नमियों को लात मार के धक्के देकर घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाया जाएगा, क्योंकि उनका वही अब ठिकाना है। फिर उनसे कहा जाएगा ये वो अजाब जहन्नम है जिसे तुम झुटलाया करते थे, नाउजुबिल्लाह। देखिए अल्लाह ताला भी सरकास्टिकली कैसी बात फरमा रहा है कि तुम जो हो, जो अपने आप को पढ़े लिखे समझ रहे हो, ताकतवर समझ रहे हो, अक्लमंद समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम सारा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम जिस दिन जहन्नम को देखोगे तो तुम, और उस दिन हम तुम्हें धक्के मार के डालेंगे, हम धक्के दे कर डालेंगे, तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे जहन्नम में। और फिर जब तुम जहन्नम का अजाब देखोगे तब हम तुमसे पूछेंगे तुम यही आयतों को झुटलाते थे।
اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مالک کی شان، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 18 میں، یہ بھی حق ہے کہ بے شک نیکوکاروں کا نوشتہ اعمال الین یعنی دیوانے خانے جنت میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کا جو نام اعمال ہوگا وہ الین کے یعنی کہ دیوان خانے میں، جنت کا جو دیوان خانہ ہوگا الین۔ ٹھیک ہے، اب الین کے اوپر بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ الین اس دنیا میں ہے، الین کدھر ہے، تو یہ بہت ہی لمبا ایک وہ ٹاپک بن جائے گا۔ تو الین اور سجین کے بارے میں ایک کام کروں گی کہ میں جب آپ لوگوں کو نوٹس پرووائڈ کروں گی تو انشاءاللہ تعالی میں اس کے اندر الین کے اوپر اور سجین کے اوپر بھی پوائنٹس ڈال کر آپ کو بتا دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل جائے کہ الین اور سجین کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الوقت کے لیے بس آپ کو یہی جاننا کافی ہے کہ الین جنتیوں کا پہلا سٹاپ ہوگا جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا جانا کہ الین کیا ہے؟ یہ جنت کے اعلی درجے میں اس بڑے دیوان کے اندر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان جنتیوں کے نام اور اعمال درج ہیں جنہیں اعلیٰ مقامات دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا الین ہے؟ الین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نیکوکار کے جو نام اعمال ہوں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے سنبھال کے رکھا ہے، اتنے سنبھال کے رکھا ہے کہ بالکل ایک اونچی جگہ پر، ایک بہت ہی ہائی مقام پر۔ اب دیکھیے نا کہ اگر آپ کی بچی، جیسے مثلا میرے 2 چھوٹی بچیاں ہیں، وہ اگر کچھ بنا کر لاتی ہیں اسکول سے، ٹھیک ہے، تو میں بہت شوق سے ان کو پیار کر کے اس کو بہت اچھی طرح سے ان کو سیو کرتی ہوں، ان کو امپورٹنس دیتی ہوں، یہ پیار ہے۔ تو ویسے ہی اللہ رب العزت کو اپنے نیک بندوں سے پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی جو کاپیز ہوتی ہیں جن میں ان کے نام اعمال لکھے ہوتے ہیں، ان بکس کو بھی میں اوپر ایک ہائٹ پر رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے مالک کی شان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، اور اس جگہ اللہ کے مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک نیکوکار راحت و مسرت سے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ آمین، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔ تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کتنی مزے کی اور کتنی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک ہوں گے کہ تمہارا جو بیٹھنا بھی ہوگا، تمہاری ہر چیز جو ہوگی وہ اتنی اعلیٰ ہوگی کہ تم لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہو، تمہیں کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ان کے چہروں سے ہی نعمت و راحت کے رونق اور شگفتائیں معلوم کر لیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت خوبصورت باتیں۔ یہ خالی باتیں سن کر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں سے شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ انہیں سر پہ مہر پڑی لذیذ شراب طہور پلائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سر پہ ایک مہر کا مطلب ہے کوئی چیز جس کو صحیح سے بند کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ والی چیز، شراب، جو شراب اچھی ہوگی لیکن اس سے کوئی نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی کافی آیتیں رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پر ورس نمبر 25 پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں، سورہ مطففین کی ورس نمبر 25 پر، اور دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو غفلتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو قبول و منظور فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں پیش خدمت ہدیتاً تحفتاً اس کو قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے کل انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے لیے پیش خدمت اس کو قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ اس پڑھائی کے صدقے اس وقت جو ہم نے تیری محبت میں، تیری یاد میں، تیرے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلائے ہوئے دین کے علم میں ہم نے یہ وقت گزارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ اور اس کا ثواب ہمیں دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے، آفت ہے، بلا ہے، تکلیف ہے، اذیت ہے،
اللہ تعالیٰ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نیکی سے اور سکون سے، عزت سے، محبت سے، خلوص سے، آرام سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔